اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو بچوں؟ اللہ تم سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اور تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے، اور ان کو بھی، اور تمہارے تمام بچوں کو، تمام رشتہ داروں کو، تمہارے والدین کو، تمام کو اللہ ان کو بھی صحت تندرستی کے ساتھ رکھے، اور ان کو بھی، ان کا سایہ بھی تمہارے سروں پر قائم رکھے. یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیرے سوا کوئی پورا آسان حال نہیں ہے. یہاں جو ہم بیٹھے ہیں سب مل کے، اسی طرح ہم کو جنت الفردوس میں بھی بیٹھنا نصیب فرما. جو بچے آئے ہیں، نئی بھی آئے ہیں، اللہ ان تمام کو، اللہ ان کو دین دنیا کی دولت نصیب فرما، تمام کو اسلام کے احکامات پر چلنے والا بنا دے، اور قرآن اور نماز کو ہمارے زندگی میں شامل کرنا. اور کبھی کبھی بھی زندگی میں مرتے دم تک، زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی اللہ ہمیں قرآن اور نماز کو ہمارا ساتھی بنا دے. یہی ہم لوگ کو جنت میں لے جائیں گے، یہی جنت کو جانے کا راستہ ہے. تو اللہ ان سے کبھی ہمارے مت چھیننا، اور ہماری بصارت کو بھی اچھا رکھنا. یا اللہ جو بھی پریشان حالی ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو تکلیف میں ان کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے، قرض کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اور ان تمام کو اللہ دنیا کی دولت نصیب فرما. یا اللہ جو بھی ہمیں دعائیں جائز حاجات کو ہمارے تمام پورا کر دے. ہمارے ان کو دعا مانگنا بھی نہیں آتا، ٹوٹی پھوٹی زبان میں جو بھی دعائیں کرے. یا اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، ظاہر اور باطن کا تو ہی جاننے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. ہمارے اٹھے ہوئے دعاؤں کے لیے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے یا اللہ ہمارے تمام دعاؤں کو، جو بھی مانگے، جو مانگنے سے رہ گئے، وہ تمام دعاؤں کو قبول فرما. بس یا اللہ، بس یہی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم تمام کو، ہمارا جیسا اس طرح ساتھ ہے ہم کو ادھر بھی رکھے، اور تمام کو اللہ دین کی اس تبلیغی کلاس کو چلانے کی جو دونوں نے شروع کیا ہے اس کو کبھی بھی قائم رکھنا، اس کو کبھی بھی بند مت کرنا، ہمارے ساتھ ہمارے بعد اس کو چالو رکھنا انشاءاللہ. بس میری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے تمام کو سہولت پسند تنہا چھوڑ دیتا، نہیں، سہولت پسند بننا چھوڑ دو، سہولت پسند بننا چھوڑ دو. آپ کو نہیں معلوم، جنت تو اللہ کی راہ میں مشقت کرنے والوں کے لیے ہے. جنت کی خواہش تو سب رکھتے ہیں، اللہ کے قرب کے بھی آرزو مند ہیں، لیکن یہ چیزیں مقدر انہی کا ٹھہراتی ہے جو اپنی زندگی اپنے رب کے نام کر دیتے ہیں. بے شک اللہ سے ڈرنے والے جنتوں اور چشموں میں ہوں گے الحمدللہ. مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد لیا کریں. یہ وہ چیزیں جو آپ کو مشکلات سے انکارتے ہیں، آپ کی مدد کریں گے، اس بات سے انکار نہیں. آزمائش تو واقعی بہت سخت ہوتی ہے، گھیراؤ تنگ ہوتا ہے اور دل مایوس ہو جاتا ہے، مگر یقین رکھیے آپ کا رب اس طرح کے حالات میں آپ کو اپنے زیادہ خلق ہوتا ہے، اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کے بندے کی ضرورت اس کو زیادہ ہے، تو اس کو کیا کرے گا بچوں؟ اس کو آپ کو مطمئن رہنے کی عادت دے دے اور پریشان نہ ہوا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو سنبھال دیتا ہے انشاءاللہ. کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ توکل اور یقین ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر ڈالوں گا. سبحان اللہ. صبر رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. جلد آپ کو اللہ ہر وہ شے عطا کرے جس کے لیے آپ دن رات دعائیں کرتے ہیں انشاءاللہ. استغفار کرنے یہ اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. ان کے لیے ممکن ہے، ناممکن کو بھی اللہ ممکن بنا دیتا ہے. اللہ پاک ہمارے دل و دماغ سے غفلت کے پردے ہٹا دے، ہمیں دوسرے انسانوں کے ساتھ بھلائی کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسا ہی بنا دے جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے. کیا تمہیں رب پر یقین نہیں؟ تم ایک قدم اس کی جانب بڑھاؤ تو وہ 10 قدم تمہاری جانب بڑھائے گا. یقین کرو، اللہ تمہاری ہر ٹائم مدد کرے گا اور تمہارے ساتھ ہی ہے انشاءاللہ. دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر، یہ تمام خاص چیزیں ہیں. اگر تمہارے پاس کوئی ایک چیز بھی ہو تو تم جنت کی امید ہے، اللہ کے پسندیدہ ہو اور اللہ کی رضا. اللہ ہم تمام کو اللہ کی رضا کی جانب موڑ دے، ہم سے راضی ہو جائے، ہم پر کرم فرما، رحم فرما.
اے رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم تو آنے والے پریشانی اور آفات سے محفوظ فرما، ہم سب کے حق میں اس دعا کے لیے دعا کو قبول کروا، آمین۔ جو بھی اس کی راہ پر چڑھ پڑا اس کو سمجھو کہ اس کا خزانہ مل گیا، اور اپنی ایمان کی کمزوری کی کچھ علامت عبادت میں سستی، ایمان کی کمزوری میں کچھ علامات کیا ہے بچوں؟ عبادت میں سستی، قرآن کریم سے متاثر نہ ہونا، گناہوں کا احساس ختم ہو جانا، لوگوں سے ڈرنا، اللہ کی پرواہ نہ کرنا، شہرت کا خواہش مند ہونا، دین کی بجائے دنیا داری کی بنیاد پر تعلقات بڑھانا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، تانا زنی کرنا، ان کے عیب تلاش کرنا، دوسروں کی پریشانیوں پر خوش ہونا، علم حاصل کر کے نہ پھیلانے والے، سب ایسے ہی جیسا اللہ نے کوئی خزانہ دیا ہے پھر اس کی خزانہ جمع کرے اور پھر خرچ نہ کرے، اس طرح ہے۔ تو بچوں جو بھی علم ہمارے پاس ہے کیا کریں گے ہم؟ وہ علم دوسروں کو بتائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں جو بھی یہاں سیکھتے ہیں وہ بھی بتانے سے اس میں بھی بہت اچھا اجر ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں سے جو بھی اچھی باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ سب کو بتائیں گے۔ اللہ علم کیا ہے بچوں؟ عمل کے بغیر بیکار ہے، تو سیکھنے والے کے لیے راستہ ہزار اور نہ سیکھنے کے والے کے لیے بے شمار گزر ہے۔ اللہ ہم تمام کو آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق دے، ہر آزمائش میں صبر کرنے والا اور سہنے والا بنا دے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ ہم کو تمام کو نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، اور تمام ناگہانی آفات سے، اور تمام حاسدوں کی حسد سے ہم تمام کو محفوظ رکھ۔ اے خالق اکبر ہم تیرے در کے سوال ہی، تو ہمیں اپنی رضا کی جانب موڑ دے اور اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، تیرا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ ہم بڑی عاجزی سے آپ سے اپنے گناہوں کو، برائیوں، نازشوں، گناہوں، نفرتوں، عملیوں اور بدگمانیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں بغیر سزا کے معاف فرما اور ہماری مغفرت فرما، ہمارے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، اور نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا نصیب کر۔ ہمیں معاشر کا دن شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما اور ان کے سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، دین کے احکامات پر پابندی سے چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ رزق میں برکت دے، حلال روزی عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، حلال روزی نصیب کرنا، ہمیں حسد، جلن اور بخس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے انشاءاللہ وہ بھی عطا کر۔ اے خالق کائنات ہم سب آپ کے در کے سوالی ہیں، آپ ہمیں اپنی رضا کی منزل تک پہنچا دے اور اپنے سوا کسی دوسرے کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ صحت و سلامتی کا ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ ہم سب کو، ہماری فیملیوں کو صبح و شام اپنی نعمتیں، رحمتیں اور خوشیوں کی بارش فرما۔ اور جو بھی یہاں دعائیں کریں گے بچوں اس کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں کبھی گرنے مت دینا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم لوگ جو بھی مانگیں گے قبول ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں بچوں؟ صبر نہیں کرتے، ہر چیز میں جلدی کرتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، ان کو مل گیا ہم کو نہیں ملا۔ تو سمجھنا کہ جو نہیں ملا ہے تو اس کا اس سے زیادہ اجر ملنے والا ہے، اس سے زیادہ اللہ اچھا کرنے والا ہے، تو اس کے لیے نہیں ملا، جو ملا اس پر شکر، اور جو نہیں ملا اس پر اللہ تمام کو صبر کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہی بہت کچھ ہے، اللہ پر یقین رکھو بچوں۔ اور ہم کیا ہے، ہمارے اخلاق پہلے اچھا کرنا چاہیے، اچھے اخلاق کریں گے، سلار ہم ہی کریں گے، سب سے پیار محبت سے پیش آئیں گے تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے در پہ کوئی مانگنے والا ہے تو اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے پاس کس لیے بھیجا کہ تم اس کو مدد کریں گے، ایسا سوچ کر بھیجا ہے۔ اللہ آپ کو غنی کر دے، دولت مند بنا دے، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ اللہ ہماری دولت جو ہمارے پاس زیادہ ہے، اللہ کرے زیادہ ہی ہو تو اس کو کیا کریں گے؟ غریبوں، مسکینوں میں ضرورت مندوں کو دیں گے، پہلے رشتہ داروں کو، پھر پڑوسیوں کو، سب کا خیال کریں گے۔ اللہ سے اتنا خوش ہونا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے تمام غلطیوں کے باوجود ہمیں دینے والوں میں بنایا، لینے والوں میں نہیں بنایا، الحمدللہ۔ تو ہم کیا کریں گے بچوں؟ اگر غریب ہے، دے نہیں سکتا، تو وہ کچھ نیکی کیسا دے سکتا ہے کہ کچھ نیک کام کرے؟ جو پڑھا ہے وہ اس کا علم جو دوسروں کو دے گا،
اور راستے میں چلتے چلتے بھی جو کسی پتھر ہٹا دیا، کسی کو راستہ کراس کرا دیا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی اس کا بہت بڑا صدقہ ہے بچوں. تو اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو، کبھی اللہ کوئی طبیعت اچھی نہیں، بیمار ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ بیمار ہونے سے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے انشاءاللہ جو بھی توقعات ہے ہم کیا کریں گے؟ صدقہ دے دیں گے اپنے یہاں سے. تو صدقہ کیا ہے بچوں؟ آتی ہوئی بلا کو ٹال دیتا ہے. تو انشاءاللہ ہم صدقہ دیں گے، کسی کو بھی ضرورت مند کو مدد کر دیں گے. اور صبح اٹھ کر بس اتنی دعا کریں گے کہ یا اللہ جو بھی کام صبح سے لے کر رات سونے تک میں کرتی ہوں، گھر کا کام، باہر کا کام، پڑھنے کا کام، کلاسز میں بیٹھنے کا کام، جو بھی کروں گی بس تیری رضا کے لیے، تجھ کو خوش کرنے کے لیے. تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں درگزر کر دے، ایسا ہی سوچیں گے. اور جس طرح آج کا دن ہمارا اتنا خوشی سے سب گزر گیا، تو انشاءاللہ آنے والے دن کے لیے بھی دعا کریں گے، سب اچھا ہی ہو جائے. اور جو بھی سفر میں ہے ان کے لیے بھی دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ان کے سفر کو آسان کر دے، راستہ ہموار کر دے، اور اپنے حفظ و امان میں خیریت و عافیت کے ساتھ اللہ تمام کو ان کا سفر آسان کر دے. اور جو بھی بچے یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان تمام کو اللہ صحت تندرستی کے ساتھ خوش رکھے، آباد رکھے، اور ان کے گھروں میں سب نور ہی نور برسا دے، اور تمام کو آنکھوں کو نور اور دل کو سرور پہنچا دے. یا اللہ یا رب العزت، ہمارے جس کو اولاد نہیں ہے ان کو صالحہ اور صابر اور اچھے اولاد نصیب کرنا. اور جن کی اولاد ہے ان کو کیا کریں گے بچوں؟ ان کو ہمارے نقش قدم پر چلنے کی تمام کو توفیق دے. ہم جو بھی یہاں پڑھیں گے ہم سب کو بتائیں گے، عمل کریں گے، خود بھی سمجھیں گے، غور کریں گے، اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی توفیق دیں گے انشاءاللہ. تو بتانے سے زیادہ کیا ہوتا ہے بچوں؟ اس میں بھی اجر ملے گا. تو ہم جب دعائیں کریں گے تو ہمارے ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا اور ان کی بھی کرے گا. تو ان کی دعاؤں میں اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا. تو انشاءاللہ ہمارے نیتیں اچھی بنائیں گے. نیت میں خطرہ جھولی میں پترا، تو جو ہمارے لیے کرتے ہیں وہی نیت دوسروں کے لیے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے بچوں؟ جو درگزر کرتے ہیں، جو معاف کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے تصب کرتے ہیں، تو اللہ ہمارے کو بھی کرے گا. اللہ کہتا ہے میرے طرف ایک قدم بڑھاؤ میں 10 قدم بڑھاتا ہوں. تو انشاءاللہ جو بھی مانگنا ہے اللہ ہم ہمارے رب العزت سے مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں دین کا داعی بنا دے. اور جو اس کلاسز میں آ کر بیٹھتے ہیں تو ہم کو کیا کرے اللہ، جو بھی یہاں پڑھاتے ہیں ہمیں سمجھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق فرما. انشاءاللہ ہمارے بڑوں کو، ہمیں بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے. ہمارے بچوں کو بھی ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. یا اللہ جو بچے کمزور ہیں اللہ ان کو طاقت دے. اور جو بچے حفظ کر رہے ہیں، جو دین کی تعلیم لے رہے ہیں، دنیا کی بھی تعلیم لے رہے ہیں، یا اللہ تمام بچوں کو علم سے نواز دے، ان کو حافظ قرآن بنا دے، اور ان کو کوئی بھی اچھا بڑا آفیسر بنا دے جو وہ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم بچوں کے بھی دعا کریں گے کہ بچوں کو اللہ ان تمام کے بچوں کو ذہن دے، ان کا حافظہ تیز کر دے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سننے سمجھنے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا. الحمدللہ. تو اللہ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے. اور بہت شکریہ سسٹر کا جو ریکارڈنگ کے لیے کہا تھا. اور کل کی جو ہماری آیتیں تھی وہ اسی پر تھی نا کہ ہم نیکیاں کر لیتے ہیں بہنوں، مگر بہت جلدی ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل بہنوں، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ میں نے مہمانوں کے لیے کیک لی. اوکے، میں نے کسی کے لیے کیک لی. کیک کیسی نازک چیز ہے نا کہ وہ سائڈ سے یا اوپر سے کہیں سے بھی وہ ڈیمیج بہت جلدی ہو جاتا ہے نا. تو میں کیا کروں گی؟ اس کیک کو بہت سنبھال کے رکھوں گی. لینے کا تو لے لی، اب جب تک میں اس مہمان کو یا اس شخص کو جب تک وہ کیک صحیح سالم لا کے نہیں دیتی تب تک مجھے جان میں جان نہیں رہے گا، ہے نا. کیونکہ کیک میں ذرا بھی کچھ بھی کہیں پر بھی کچھ بھی ایسا دھکا لگا یا کچھ بھی ڈسٹروائے
ہوا ہاں تو وہ کیک دینے کا پھر فائدہ ہی نہیں ہے نا. کوئی بھی خراب ڈیمیج کیک نہیں ایکسپٹ کرے گا. اسی طرح یہ نیکیاں ہیں بہنوں, سمجھ میں آ رہا ہے. نیکیاں تو ہم نے کر لیے, کیک تو میں نے خرید لی, بڑی بات نہیں ہے, پر مجھے اس مطلب اللہ تک اس کو پہنچانا ہے, مجھے کل قیامت کے دن اس نیکی کو لے کر جانا ہے. تو ویسے ہی بہنوں ہم انشاءاللہ بہت زیادہ ہماری نیکیوں کو سنبھالے, اس کو کیا کرے, پروٹیکٹ کرے. گناہ ایک حسد اگر میں نے کی نا بہنوں, حسد کیا کرتی ہے, نیکیوں کو جلا دیتی ہے نا. ایسے ہی غیبت کیا کرتی ہے, میرے نیکیوں کو ضائع کر دے گی, میرے پورے نیکیاں وہاں چلے جائیں گے, اور وہ شخص جس کی میں نے برائی کی تھی اس کا پورا گناہ میرے اوپر آ جائے گا. ہم نے سنا ہے نا بہنوں کہ جب ہم غیبتیں کرتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ہم نے سب جانتے ہیں یہ بات ہے نا. تو انشاءاللہ بہنوں ہم یہ بات کی فکر کریں گے, اوکے, کہ ہم جو ہے وہ کیا کرے, ہمارے نیکیوں کی حفاظت کرے. یاد رکھنا بہنوں, ایک ڈیلیٹ کا بٹن اگر ہم دبا دیتے ہیں, ایک ڈیلیٹ کا بٹن جب ہمارے ہاتھ سے دب جاتا ہے, دیکھو واٹس ایپ میں سب لوگ استعمال کرتے ہی ہے, اور اکثر وہاں پہ ڈیلیٹ آپشن ہوتا ہے, یا گیلری میں ہم جاتے ہیں, اگر ہم نے ڈیلیٹ بٹن دبا دیے تو واپس سے کوئی چیز لانا بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں اگر وہ ڈسٹ بن میں یا ریسائکل بن میں ہے تو الگ بات ہے, مگر جیسے ڈیلیٹ دب گیا ویسے ہی اگر ہماری نیکیاں ہے نا, اگر ہم نے گناہ کر لیے تو وہ ہمارے پورے نیکیاں کیا ہو جائیں گے, ڈیلیٹ ہو جائیں گے بہنوں, ضائع ہو جائیں گے, ختم خلاص ہے نا. تو انشاءاللہ ہم اس بات کی کیا کریں گے, فکر کریں گے. اور ہمارے اللہ سبحانہ تعالی ہم کو پلس میں نہیں دیتے بہنوں, ہم کو ایڈیشن میں نیکیاں نہیں دے رہے, ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ملٹیپل میں دے رہے, ملٹی پلائی کر کے نیکیاں دے رہے ہے نا. الحمدللہ اگر میں ایک نیکی کا ارادہ بھی کرتی ہوں ہے نا, نیت بھی کرتی ہوں, میں نے کی نہیں ہوں, صرف میں نے ارادہ کی, نیت کی, تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس ارادے پر, نیت پر بھی ایک نیکی کا ثواب دیں گے. اور اگر میں نے وہ نیت, میں نے وہ نیکی کر لی تو مجھے جو ہے 10 تو منیمم ہے بہنوں, 10 اللہ کا انٹرنیشنل لا ہے کہ وہ 10 تو دے گا ہی دے گا, اوکے, 10 سے نیچے کسی کو بھی نہیں دیتا, سمجھ میں آ رہا ہے. مگر میں نے وہ نیکی کر لی تو 10 تو ملے گا ہی ملے گا, اور کہ جتنی قربانی دی, جتنی خوبصورتی سے کی, ہاں جیسی نیت سے کی, جیسے میں نے جد و جہد سے کی, تو وہ 10 سے لے کر مجھے 700 سے لے کے 7 لاکھ, 7 لاکھ سے لے کے بے حساب بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو دے گا. اٹ ڈیپینڈس اپون آر نیت, اٹ ڈیپینڈس ہمارا کیا ہارڈ ورکنگ تھا, ہم نے کیسے وہ نیکی کرے, سمجھ میں آ رہا ہے. تو اٹ آل ڈیپینڈس آن اللہ کہ وہ اللہ کیسے دے گا. مگر منیمم 10 ہے اور میکسیمم بے حساب ہے, 10 کا وہ 100 بھی دے گا, 700 بھی دے گا, 7,000, 7 لاکھ, سب کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ, تو یہ اللہ کے اوپر ہے. پر اللہ تبارک تعالیٰ یہ سب بول کے ہم کو کیا ملتا ہے پتا ہے, ایک حوصلہ ملتا ہے, ایک انرجی ملتی ہے, ایک انکریجمنٹ ملتا ہے کہ ہاں مجھے اور کرنا ہے, مجھے اور کرنا ہے. جب مجھے ایک کے بدلے ایک نہیں, ایک کے بدلے اتنا مل رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں. تو یہ سب آیتیں ہم کو کیا دیتی ہے پتا ہے, حوصلہ دیتی ہے, انکریجمنٹ دیتی ہے نا. کبھی کہیں ہم لکھا ہوا رہتا ہے کہ تم ایک خریدو تم کو 10 ملے گا, ہم سب وہیں پہ شاپنگ کریں گے, ہم کہیں اور نہیں جائیں گے. ہم لوگ دوسروں کو بھی بولیں گے بھائی جا کے وہاں شاپنگ کرو نا, وہاں پہ تم ایک لو تم کو ایک نہیں ملتا ہے, تم کو ایک کے بدلے 10 ملتا ہے, کبھی 70 ملتا ہے, کبھی 700 ملتا ہے. تو ہر کوئی بہن وہیں پہ جا کے شاپنگ کرے گی ہے نا. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہم کو نیکیوں کا ثواب بہت دیتے ہیں, الحمدللہ. اوکے, اور آج جو بہنوں آیت نمبر 161 سے ہماری آیتیں ہیں, آج انشاءاللہ ہم مکمل کرنے کی فکر کریں گے, غور و فکر سے بیٹھیں گے. بہت ساری ایسی بہترین بات اللہ تعالیٰ, دیکھو بہنوں جب کنکلوژن ہوتا ہے نا کوئی سورہ, جب کوئی اینڈنگ ہوتا ہے نا سورہ, تو اس میں بہت بہترین باتیں ہوتی ہے. تو ہم یہ بہترین باتوں کو کیسے سنیں گے, غور و فکر سے سنیں گے. اوکے, الحمدللہ. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بولنے کو اور سننے کو آسان کرے, قبول کرے, ہم کو باعمل بنائے ہے نا. اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے, توفیق دے. انشاءاللہ. تو یہاں پر آ جاتے ہیں بہنوں آیت نمبر 161 میں, جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے
फरमा रहे हैं, क्या कहने फरमा रहे हैं, कह दो बेशक मैं, यानी कि अल्लाह ताला कह रहे कि कह दो, क्या कह दो कि बेशक मैं हिदायत पर हूँ मेरे रब की तरफ से। कहाँ पे, सीधे रास्ते पर, यानी कि यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला जो है, पहले बता रहे थे ना कि बहुत सारे फिरके होंगे, बहुत सारी जमातें होंगी, है ना। कल जो आयतें थी बहनों, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि फिरकों में नहीं बंटना है ना। जैसे कि जो ज्यूज है, क्रिश्चियंस है, ये लोग सब क्या हो गए थे बहनों, फिरकों में बढ़ गए थे। वैसे हमको नहीं बटना है ना। जो ज्यूज है बहनों, उनके 71 फिरके है, और जो क्रिश्चियंस है, इस नसरानी है, उनके 72 फिरके हैं। और उसी तरह मुसलमानों में, हदीसों में आता है कि मुसलमानों में भी 73 गिरोह होंगे, 73 ग्रुप्स होंगे, जमातें होंगे। समझ में आ रहा है। ऐसा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि दे विल बी, यानी कि होगा, है ना। और हम देखते हैं आजकल कितनी जमातें, कितने गिरोह हो चुके हैं मुसलमानों में भी। और हमारे अल्लाह ने क्या कहा कि आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। यानी कि अल्लाह तबारक ताला क्रिटिसाइज करते हैं, वो अल्लाह ताला एनकरेज नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है। अल्लाह को नहीं पसंद ये फिरकों में बंटना और जमातों में बंटना, अल्लाह को नहीं पसंद। अल्लाह को क्या पसंद कि मुसलमान एक रहे, है ना, एक बनकर रहे। क्योंकि बहनों, मैंने कल भी कहा था ना कि अगर एक रहेंगे तो कोई मिटा नहीं सकता, कोई तबाह नहीं कर सकता। अगर हम लोग डिवाइड हो जाते हैं ग्रुप्स में, तो कोई भी हम पर हमला करेगा। हमारे आपस में ही ये लोग क्या करते हैं, लड़ा रहे हैं ना। वो जमात के बारे में ऐसा बोलेंगे, ये जमात के बारे में ऐसा बोलेंगे, और हमारे बीच में ये लोग क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स करते हैं, है ना। बाप बेटे के बीच में ही अगर इख्तलाफ होगा, तो कोई भी जो बीच के नौकर होंगे या बीच के लोग होंगे, वो इस बात का फायदा उठाते हैं। हमने दुनिया के लाइन से भी देखा है। उसी तरह जमातों में भी होता है बहनों। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक ही जमात होगी, एक ही फिरका होगा जो जन्नत जाएगा। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी जमात रहेगी जो जन्नत जाएगी? तो उन्होंने कोई जमात का नाम नहीं कहा बहनों। अगर हमारे नबी अगर किसी जमात का नाम बोल देते, तो सब लोग वही जमात का नाम रख लेते, है ना। तो उन्होंने कोई जमात का नाम नहीं कहा, मगर उन्होंने क्या कहा, जिस पर मैं और मेरे सहाबा है, वही जमात जो है वो कहाँ जाएगी, जन्नत जाएगी। और बाकी के जितने भी जमात है, 72 फिरके होंगे, वो सब जहन्नम जाएंगे। सिर्फ एक ही फिरका, एक ही जमात जो है वो जन्नत जाएगी। वो कौन सी जमात होगी? जो कुरान और सुन्नत पर होगी, जो कुरान और सही हदीस पर होगी। तो ये बात हम हमेशा याद रखें। ओके बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी कुछ भी बोलता है तो फॉलो नहीं करना है बहनों। फॉरवर्डेड मैसेजेस, फॉरवर्डेड चीजें बहुत सारी आएगी। हम लोग बोलेंगे नमाज ही तो है, रोजा ही तो है, जिक्र तो है ना। मैं भूल जाऊंगी, कल से इंशाल्लाह मुहर्रम शुरू होगा बहनों। ओके, इंशाल्लाह। और जो मुहर्रम का 9th और 10th जो नफल रोजे आएंगे, वो कब आ रहे हैं इंडिया में? 28 और 28 और 29, ओके। 28 और 29 बोलते हैं, राइट, जुलाई की इंशाल्लाह। तो याद है तो मैंने बोल दी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो है आपको मुहर्रम के रोजे रखने कहेंगे। इसके अलावा, आशूरे के अलावा जो है, आपको बहुत सारे लोग ये रोजा रखो, वो रोजा रखो बोलेंगे। हमको ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रहा है। मुहर्रम के बारे में भी हमको बोलेंगे ये नमाज पढ़ो, ये जिक्र करो, ये पकाओ, ये बांटो। समझ में आ रहा है। हमको नहीं करना है। हमको पहले इनसे सवाल पूछना है, क्या आप जो बता रहे हैं ये हदीस से साबित है? हाँ, क्या ये हमारे सहाबा ने किए थे? अगर उन्होंने किया था तो हमको भी करना है, और अगर उन्होंने नहीं किया है तो हमको भी नहीं करना है।
ओके, तो ये याद रखे बहनों, हम जमातों में जो है वो ना जाए, अपना कोई नाम ना निकाले, मैं ये जमात की हूँ, मैं वो जमात की हूँ। हम सब मुसलमान है बहनों। अगर आपसे कोई पूछता है ना आप कौन हो, तो हमको बोलना है हम मुसलमान है। हम लोग क्या बोलते हैं पता है? मैं हम्बली हूँ, मैं हनफी हूँ, मैं सुन्नी हूँ, हम लोग ये सब बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर यही बोलती रहूंगी ना, तो कल कब्र में भी यही बोलूंगी। अल्लाह पूछे, फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा दीन क्या है, तो मैं ऐसी ही कोई जमात का नाम बोलूंगी। समझ में आ रहा है? अपने आप को हमको क्या कहना है? हम मुसलमान हैं। हम सब क्या है बहनों? हम सब मुसलमान हैं। ओके, और हमको कुरान और सही हदीस पर चलना है इंशाअल्लाह। ओके, फिरकों में नहीं बटना है। ये सब बात बता के अल्लाह तबारक ताला अभी हमको क्या कह रहा है बहनों, कि अल्लाह ताला, मैं हाईलाइट करती हूँ। ओके, अल्लाह ताला कहते हैं कि कह दो कि बेशक मैं हिदायत पर हूँ मेरे रब की, और किसकी तरफ? सीधे रास्ते की तरफ, इस्लाम की तरफ, ऐसे दीन की तरफ जो कि क्या है? दुरुस्त है, ऐसा दीन जो कि सही है, जो कि क्या है बहनों? एकदम कायम है, राइट है। और किसकी मिल्लत है, किसका तरीका है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे थे? यकसू थे, वो हनीफ थे, वो अपराइट थे, वो हर बातिल से दूर थे, और वो नहीं थे किस्में से? मुशरिकों में से। तो हमको ये बात याद रखना है बहनों, कि हम भी अगर कुरान और सुन्नत पर चलते हैं, तो हम भी किसके मिल्लत पर है बहनों? हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कैसे थे? ऐसे ही थे, हर बातिल से दूर थे बहनों। हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाँ, उनको क्या लकब दिए थे? कि वो तो बेस्ट फ्रेंड थे, खलीलुल्लाह थे, वो एक उम्मत थे बहनों, एक नेशन थे, हनीफ थे, रोल मॉडल थे बहनों। किसके लिए? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको क्या कहा था? कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फॉलो करो। हमको जैसे कहते हैं ना अल्लाह ताला कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलो, तो उसी तरह हमारे नबी से कहा जा रहा है कि आप किसके नक्शे कदम पे चलो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलो। मैं सोचती हूँ कि जब अल्लाह के कोई हो जाते ना बहनों, जो अल्लाह का हो जाता है ना, अल्लाह उसको नहीं भूलता है ना। कोई नेकी अल्लाह ताला जाया नहीं करता, अल्लाह ताला कभी किसी को नहीं भूलता। अब यहाँ पे देखो ना बहनों, मैं सवालों का जवाब बाद में दूंगी इंशाल्लाह। ओके, यहाँ पे देखो, जब हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कितना मोहब्बत करते हैं, कितना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको इतना आजमाया, वो हर आजमाइश में पास हो गए, तो अल्लाह तबारक ताला उनको हर जगह उनका नाम आता है ना, उनकी तारीफें आती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बहनों, जब हम किसी के हो जाते हैं ना, तो उसका झूठा भी हम खा लेते हैं, उसको इतना अपना बना लेते हैं ना, उसको छोड़ते नहीं है, राइट। तो उसी तरह बहनों, हमको अल्लाह का हो जाना है। हमको क्या हो जाना है? अल्लाह का हो जाना है। एक बार हम अल्लाह के हो गए ना, तो याद रखना, हम अल्लाह के लिए फिर सब कुछ कर सकते हैं बहनों। ओके, ये सब कुछ खूबसूरत लगती है, जीने का मजा आ जाता है, हर चीज में लज्जत आ जाती है बहनों, जब हम अल्लाह के हो जाते हैं, जब हम अल्लाह को अपना बना लेते हैं। आ रहा समझ में? हमको कुछ भी खराब, कुछ भी अजीब नहीं लगता। वरना हम जितना अल्लाह से दूर होते ना बहनों, उतना ही ये दीन और इबादत मुश्किल हो जाती है, लज्जत नहीं चले जाती है, और हर चीज लगता है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है ना। मगर जब हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, अल्लाह के हो जाते हैं ना, तो सब समझ में आता है कि हाँ, अल्लाह ने हिजाब बोला है तो हमारे अच्छे के लिए, अल्लाह ने ये हज रखा है तो हाँ, ये भी ऐसा सही है। यानी हर चीज फिर समझ में भी आती है, आसान भी लगती है, लज्जत भी आती है, और खूबसूरत भी लगती है बहन। समझ में आ रहा है? तो हमको भी क्या करना है? अल्लाह के हो जाना है, जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो गए थे बहनों। यहूदी नसरानी, वो तो कहते थे कि वो यहूद है, वो नसरानी है। अल्लाह ने साफ कह दिया
मुशरिक लोग जो मक्के में थे उनको भी कह दिया कि नहीं, वो मुशरिकों में से नहीं है। जब अल्लाह का कोई हो जाता है ना बहनों, तो वो इंसान रहे ना रहे, अल्लाह तबारक ताला उसको डिफेंड करता है, उसकी हिफाजत करता है। उसको देखो कितना उसको उसके बारे में, हाँ अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो मौजूद नहीं है ना, पर अल्लाह तबारक ताला उनके उनके बिहाफ में बता रहे हैं कि नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं है, वो मुशरिकों में से नहीं है ना। वो कैसे थे, वो कैसे थे, उनके बारे में डिटेलिंग आ रही है, कह दो, है ना। उनकी ये दुआ भी थी ना बहनों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हम लोग कुर्बानी से पहले भी ये बोलते हैं, कह दो कि बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना किसके लिए है, रब्बिल आलमीन के लिए है, अल्लाह के लिए है, जो रब है आलमीन का। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बहनों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, अर्थ के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पूरा मिला के एक अर्थ हो जाता है, राइट। दुनिया के बारे में जब हम बात करते हैं, उसी तरह बहनों ये नमाज, ये कुर्बानी, हमारा जीना, हमारा मरना, ये सब क्या है बहनों, हमारी जिंदगी होना चाहिए। अब मैं इसको समझाती हूँ बहनों कि सहाबा जो थे वो बातें कम करते थे, काम ज्यादा करते थे, हमारे ऑपोजिट, है ना। और वो कैसे थे पता है, वो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, उनका ईमान बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ता था, ओके, उनका ईमान एक हाईएस्ट लेवल तक जाता था। मगर जैसे वहां से हटकर अपने घरों में आते थे, तो वो अपने ईमान देखो ना, उनका ईमान को वो लोग जानते थे, इतना जांचते थे बहनों, कि वो हजरत हंजला रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम नबी की मजलिसों में रहते हैं, हमारा ईमान बहुत बढ़ता है, पर जैसे हम घर में आते हैं, वो ईमान का लेवल वैसा नहीं होता है। क्यों ऐसा? देखो, इनकी जो टेंशन थी, इनकी जो सोच थी, इनका स्ट्रेस क्या था, देखो बहनों, यानी हमारा क्या होता है, रात को ही हमारा टेंशन रहता है कि सुबह उठ के क्या पकाना, खाने में क्या रखना, ये पकाना है, वो लाना है, दाल खत्म हो गया, चावल मंगाना है। हमारी जिंदगी में देखो ना हम लोग की सोच क्या है। हालांकि मैं गुनाह और सवाब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि सहाबा की सोच क्या थी, हमारी सोच क्या है। उनका सोच क्या है कि ईमान क्यों ऐसा सेम नहीं है, क्यों वहां पे ईमान का लेवल एक है, घर में आके ऐसा हो जाता है ना। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ताला अन्हु, वो सोचते थे कि काश में पत्ता होता, काश में दरख्त होता, काश में पैदा नहीं होता, क्या मेरा हिसाब किताब होगा, मेरा क्या होगा। फिर हजरत उमर ताला अन्हु ये सब सोचते थे कि अल्लाह मैं कभी मुनाफिक तो नहीं हो गया, मेरे अंदर निफाक तो नहीं आ गया, मैं तो मुसलमान ही नहीं, मैं मुनाफिक के लिस्ट में तो नहीं, है ना। इनकी सोच देखो बहनों, इनकी फिक्रें देखो बहनों। हम लोग तो बोलते नमाज तो पढ़ ली ना, कुरान तो जाती हूँ ना, क्लासेस तो अटेंड करती हूँ ना, और क्या करूं भाई, और कितना करूं, है ना। हमारी सोच क्या है, यहाँ पे वो सोच रहे कि मैं मुसलमान हूं कि नहीं, कभी मेरे अंदर मुनाफिकत की निशानी तो नहीं। हाँ, और उनके ये सवाल करने पर आयतें उतर रही है, वो आपसे पूछते हैं, वो आपसे सवाल करते हैं। ऐसी कितनी आयतें कुरान में है जहाँ पे सहाबा सवाल पूछते थे और आयतें उतरती बहनों। मतलब वो लोग हमेशा दीन की फिक्र करते थे, दीन के सवालात करते थे। तो वो लोग हमेशा, उनकी फिक्रें क्या होती थी, दीन दीन और दीन, है ना। हमारी फिक्रें क्या होती है बहनों, हाँ, मैं तो कर ली ना, पढ़ ली ना, अब छोड़ो ना, बस करो ना, मैं इतना सुनने वाली नहीं हूँ, है ना। मैं वो हम लोग तो बातें नहीं सुन सकते, और सहाबा तो अपनी जान देकर आ जाते थे बहनों, वो अपनी जान कुर्बान कर कर आ जाते थे। और आज हमको कोई बोलता है कुछ बोलो, तो हम दो बोल नहीं बोल सकते। हाँ, अगर कोई हमको कुछ सुना देता है दीन के खातिर, तो हम सुन नहीं पाते। ऐसी कितनी बहनें, बहनों, दो तीन बहनें तो मैं जानती हूँ पर्सनल पर, जो मुझे मैसेज करके जो है बताती है कि हमने ग्रुप्स छोड़ दिए, हम क्लासेस नहीं आएंगे। पूछने पर पता चला रीजन क्या है, तो बोले घर में बहुत ताने पड़ते हैं, इसके लिए हम लोग क्लासेस नहीं आएंगे। इससे बेटर था कि हम लोग क्लासेस नहीं आते थे, क्लासेस आने के बाद हम लोग को बहुत ताने पड़ते हैं, इससे अच्छा है कि हम क्लासेस ही ना आए। यानी सोच के देखो बहनों, आज हम दो बोल सुन नहीं पाते, और सहाबा अपनी जान दे देते थे।
ہے نا. تو فرق سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں ہمارے اور ان کے اندر. ہم تو وہ سوچ اب ہم تو یہ قرآن کلاس آتے ہیں نا بہنوں, ہم کو لگتا ہے ہم تو بہت بڑے ہیں, ہم تو بہت بہت بڑے مسلمان ہیں, بہت متقی پرہیزگار ہے, ہم تو جنت, ہم اوور کانفیڈنس آ جاتا ہے ہمارے اندر. اور یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ پوچھ رہے کہ میرا نام کبھی منافقت کے لسٹ میں تو نہیں ہے, مجھے پلیز بتا دو. اور وہ رو رہے, وہ تڑپ رہے جاننے کے لیے کہ کیا منافقوں کے لسٹ میں ان کا نام تو نہیں ہے. کیا ہم نے کبھی ایسا سوچا ہے ہمارے بارے میں؟ کبھی ایسا لسٹ بھی باہر آئے گا تو ہم پرواہ بھی نہیں کریں گے, ہم لوگ بولیں گے ہمارا نام اس میں ہو ہی نہیں سکتا, آئی ایم سو گڈ, ہے نا. تو یاد رکھنا ہے بیٹو, ہم کو بھی یہ سب باتیں نا یاد رکھنا ہے انشاءاللہ, کہ ہمارا جینا, ہمارا مرنا, ہماری نمازیں, ہماری نمازوں کا کیا حال ہے بہنوں. آج ہماری نماز میکینیکل نماز ہو گئی ہے نا, ایٹومیٹک نماز ہو گئی ہے. اللہ اکبر پڑھتے ہم لوگ, جو مطلب ہمارا ایک بندہ ہوا ہے, پہلی رکعت میں یہ پڑھ لینا, سیکنڈ رکعت میں یہ پڑھ لینا, ہے نا. ایک میکینیکل نماز ہوتی ہے جو کہ ہماری بندی ہوئی رہتی ہے, وہ پڑھ لیتے اور بولتے ہاں نماز ہو گئی بھائی, میں نے تو آج برابر سے نماز پڑھ لی بھائی, ختم. اور صحابہ کا نماز تو یہ عالم ہوتا تھا کہ ان کے پیروں سے تیر نکالتے تھے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی. اور ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم کو سب پتا ہے پورے گھر میں کیا ہو رہا ہے, باہر کیا ہو رہا ہے, کس کا فون آیا, کیا گھنٹی بجی, سب ہم کو پتا ہے. دیکھو بہرو, سب سے زیادہ بولنے والا محتاج ہے. سمجھنا کہ یہ بول رہی ہے تو اس کا بہت بہت ہائی فائی لیول رہے گا, نہیں. میں سب سے زیادہ بولنے والا ہی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, محتاج ہوتا ہے. میں تو اس لیے بولتی تاکہ میری اصلاح ہو جائے. ہم سب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے کہ ہم اتنا دین کا کام کرتے, حالانکہ ہم کچھ نہیں کر رہے بہنوں. ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے, اور ہم وہ اوور کانفیڈنٹ میں نہ جیے, ہے نا. ہم کو بہت زیادہ کام کرنا ہے بہنوں. یہ صحاباؤں کی جو زندگی ہے, یہ اس کی تو ہم کو دیکھنا ہے, پرکھنا ہے, تاکہ ہمارے اندر یہ آ جائے. یس, اللہ تعالیٰ اس ٹوٹے پھوٹے کو ہی قبول کر لے, پر ہم کو تو یہی سوچنا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے تاکہ ہم اور محنت کریں اور کچھ کریں, ہے نا. اور یہ دیکھو نا بہنوں, ہم لوگ کو پورے سال میں صرف 2.5% دینا ہوتا ہے اپنے مال میں, ہے نا. ہم کو پورا مال دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. کرسچنز میں جا کے دیکھو بہنوں, ان کو 15% کے پتہ نہیں کتنے پرسنٹ دینا پڑتا ہے ہر مہینہ, ہر مہینہ. وہ لوگ پھر بھی دیتے ہیں, اور کیوں دیتے پتا ہے, وہ لوگ دوسروں کے لیے مدد کرنے کے لیے کرتے ہیں. وہ جتنے بھی کالجز دیکھ لو, اسکول دیکھ لو, مشنری دیکھ لو, وہ لوگ سب برابر سے اپنا حصہ لگاتے, کیونکہ ان کو ہے نا خوشی ملتی ہے دوسروں کی مدد کرنے. ہم کو یہ سال میں ایک بار دینا ہوتا ہے 2.5%, اور یہ بھی ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے زکوٰۃ کا دینا, ہے نا. اور یاد رکھنا ہے بہنوں, ہم کتنے پرسنٹ اپنا رکھ لیتے بہنوں, مطلب سوچ کے دیکھ لو, میں صرف 2.5% دے رہی ہوں, تو 97.5% تو میرے پاس ہے نا. ہاں کریکٹ ہے کہ نہیں؟ تو سوچو بہنوں, زیادہ کس نے لیا, میں نے لی, اور تھوڑا سا ایک باریک سا حصہ میں نے کس کو دی, اللہ کے راستے میں دی. تو اب میں اپنا کیا کروں گی, انشاءاللہ میرے زندگی کا 98% کا وقت, میری صلاحیت, میری انرجی, میرا جینا, میرا مرنا, سب کس کے لیے ہو, اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہو, اپنے لیے نہیں ہو بہنوں, ہے نا. بس ہو گیا 2% دے کے میں نے کیا کر لی, نہیں, صحابہ پورے 100% دیتے تھے, ہے نا. تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گی کہ میں بھی میرا 100% اللہ کو دے دوں. میں اللہ کو اپنے مطلب اللہ کو اپنے آپ سونپ دوں, اللہ, ہے نا. میں اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دوں, بس اللہ, میں اپنی نہیں ہوں اللہ, میں تیری ہوں اللہ. مجھے تو لے لے اللہ, مجھ سے تو کام لے لے اللہ, مجھے تو چن لے اللہ, جیسے کہ حق ہے اللہ. مجھے تو ویسا علم دے دے, ویسی صلاحیت دے دے, ویسا مجھے بنا دے اللہ, کہ میں اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتی ہوں تیرے لیے اللہ, میں سب کچھ تیرا کام کرنا چاہتی ہوں. ہم اللہ سے دعا کریں گے, ہے نا. ہم کو قربانی دینا ہے بہنوں, مین ہم کو قربانی دینا ہے. ہم جب دین کا کام کریں گے تو لوگ باتیں سنائیں گے, تانے ماریں گے, بہت کچھ کریں گے, ہم قربان ہو جائیں گے اللہ کے لیے. ہاں, میں نے میرے اللہ کے لیے سن لی. صحابہ سنتے تھے, انبیاء سنتے تھے, انبیاء تو معصوم تھے, وہ پھر بھی اتنی بڑی بڑی باتیں سنتے تھے. میں کون ہوں, میری کیا حقیقت, میں کچھ نہیں ہوں, اور میں نہیں سن سکتی اللہ کے لیے.
हाँ, मैं अल्लाह के लिए नींद कुर्बान नहीं करती हूँ। मेरा टाइम टेबल बंधा हुआ है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं, मैं अल्लाह के लिए जरूर करूंगी। हाँ, मेरा अल्लाह मेरा ख्याल रखेगा। जब अल्लाह ताला देखेगा कि ये अपनी नींद को कुर्बान करती है मेरे लिए, क्या अल्लाह तबारक ताला मेरी जरूरत को पूरा नहीं करेगा बहनों? हाँ, मेरी नींद पूरी करेगा, मेरी जान जो मैं अल्लाह के लिए लगाऊंगी, तो मुझे क्या अल्लाह ताला सेहत नहीं देगा? हाँ, अल्लाह ताला मुझे ऐसे ही छोड़ देगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतने सालों के बाद नहीं छोड़ रहा है, हर जगह उनका नाम आ रहा है, हर जगह अल्लाह ताला उनको डिफेंड कर रहा है, उनको बचा रहा है, हर जगह उनके बारे में कह रहा है। क्या अल्लाह तबारक ताला हमको ऐसे ही जाया कर देगा? तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहनों, हम इस बात को याद रखें कि बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना, है ना, यहाँ पे हम 2% नहीं पूरे परसेंट लगाएंगे। किसके लिए है? अल्लाह के लिए है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, जो रब है आलमीन का। नहीं, हम क्या करेंगे बहनों? उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं करेंगे, नहीं है कोई पार्टनर उसके लिए। और इसी बात पर, यानी कि अल्लाह ताला क्या करे, इसी बात का मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं किस में से हो जाऊं? सबसे अव्वल हो जाऊं मुसलमानों में से, सबमिट करने वालों में से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ऐसी क्या खूबी थी बहनों? हाँ, ऐसी क्या बात थी? उन्होंने किसी के सामने नहीं झुके, किसी के सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, उनके वालिद के सामने बोले कि नहीं, है ना, वो नहीं झुके, वो नहीं कॉम्प्रोमाइज करे, नमरूद के सामने नहीं किए, अपने खानदान वाले, अपने रिश्तेदारों के सामने, हाँ, बड़े बड़े बुतों के सामने, बड़े बड़े पंडितों के सामने, उनके पूरे के पूरे गांव वालों के सामने वो नहीं झुके। वो आग में जाना पसंद करे, पर वो किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। आज हम लोग कितने कमजोर है, माँ बाप के साथ कॉम्प्रोमाइज, शौहर के साथ कॉम्प्रोमाइज, बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज, बच्चे बोल रहे ना अब क्या हो गया कर ली तो, है ना, गुनाह है वो, शिर्क है वो, कुछ नहीं देखते। हम क्या कर लेते? फौरन झुक जाते, है ना। तो याद रखना है बहनों, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, हमको वैसे बनना है, हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ बहनों। सिवाय अल्लाह के हमको किसी के सामने झुकना नहीं है बहनों, कि नहीं मेरे अल्लाह ने मना किया है, तुमको खुश करके मुझे जन्नत नहीं मिलने वाली, मुझे अल्लाह को खुश करके जन्नत मिलने वाली। जैसे कि एक इंसान जब कुछ खरीदता है बहनों, उसको प्योर चीजें चाहिए, है ना, उसको केमिकल फ्री चाहिए, एमोनिया फ्री चाहिए, प्रिजर्वेटिव नहीं चाहिए, कुछ भी हम खरीदते हैं हम बोलते हैं कि भाई ये अच्छा होना चाहिए। उसी तरह अल्लाह को भी जो जिंदगी चाहिए बहनों, वो कैसी चाहिए? शिर्क फ्री जिंदगी चाहिए, है ना, शिर्क फ्री लाइफ चाहिए, कि हमारे जिंदगी में अल्लाह के साथ हम किसी को भी पार्टनर ना बनाए, किसी को भी शरीक ना ठहराए। हम तो ऐसे हैं बहनों कि अल्लाह के सामने, अल्लाह के बोलते मुकाबले में हम गुनाह करते हैं, है ना, शिर्क कामें करते हैं, लोगों को खुश करते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं। अल्लाह नेमतें देता है, अल्लाह सब कुछ देता है। शादी का देख लो ना बहनों, अल्लाह ने ही किया ना, अल्लाह ने सहूलत की, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने सब कुछ किया, और हम लोग वहां पर बोलते ना चोटी के बोलते ना दमके पर हम पूरे नाफरमान वाले काम करते हैं। मतलब ना गाना बजाना हो रहा है, जो ससुराल वाले बोले वो सब कर रहे हैं, हालांकि वो जायज ही नहीं। हम क्या बोलते हैं, अरे गुस्से में आ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। अल्लाह नाराज हो रहा है, अल्लाह गुस्से में आ रहा है, उसका क्या? हाँ, तो याद रखना बहनों, हमको सबसे पहले किसके सामने झुकना है, सुपुर्द करना है हमारी जिंदगी अल्लाह के सामने, अल्लाह के सामने झुक जाना है, अल्लाह के हर फैसले पर राजी होना है, शिकवा शिकायत नहीं करना है बहनों। हमेशा अल्लाह के हर फैसले पर हमको क्या करना है? राजी होना है। सबको यहाँ तक सब बातें समझ में आ रही है बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। 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 सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर के ऊपर से कुछ नहीं जा, अल्हम्दुलिल्लाह। सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? हाँ, सब नहीं, समझ में आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से समझा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सब अल अच्छी तरह से समझ में आ रहा है।
الحمدللہ الحمدللہ حاضہ من فضلی ربی. یہ بہت ضروری ہے بہنوں. جب سورہ ختم ہوتا ہے نا تو بہت ضروری باتیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں، ہے نا. اور پھر کیا فرماتے ہیں بہنوں کہ کہہ دو کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں رب، ہاں پالنے والا. حالانکہ وہی ہے جو پالنے والا ہر چیز کو، وہی ہے رب ہر چیز کا. یعنی کہ کیا میں کیسی زندگی جیوں ہاں اللہ کو چھوڑ کے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو پالنے والا ہے؟ آج ہم لوگ کیوں دوسروں کو خوش کرتے، ناراض نہیں کرتے؟ ہم لوگ بولتے یہ ناراض ہو جائے گا، میری بچی کا کیا ہوگا، ہاں میرے کو کون دیکھے گا، میرا کیا ہوگا، ہے نا. ہم لوگ کے اندر کتنی ساری انسیکیورٹیز رہتے ہیں بہنوں. یاد رکھنا اللہ تبارک تعالیٰ ہی رب ہے ہر چیز کا، پالنے والا ہر چیز کا. لوگوں سے، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے بہنوں، ہے نا. اگر ہم یہ چیزیں، ہمارا پورا شرک ہٹا دینا ہے بہنوں، پورا ہمارا جو عقیدہ ہے نا اس کو درست کرنا ہے کہ پالنے والا تو اللہ ہے، پیدا بھی اس نے کیا، پال بھی وہی رہا ہے، سب کچھ وہ کر رہا ہے. تو میں کیوں کسی اور پر جو ہے توکل کروں، کسی اور کو خوش کرنے پر اللہ کو ناراض کروں، ہے نا. ہر چیز کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی. اور نہیں کماتا کوئی نفس، کوئی جان مگر کیا اس کے خلاف. یعنی کہ اگر بہنوں یہ میں ساتھ میں لے لیتی ہوں، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی اور کا، کہ نہیں کوئی اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا. یعنی کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے بہنوں کہ ہم لوگ کو کیا لگتا ہے نا کہ ارے میرے ممی بول رہے تو میں گناہ کر رہی ہوں، ہے نا. اور ہم لوگ کو لگتا ہے کہ ارے میں تو نیکی کر رہی ہوں، ہے نا. ممی نے بولے تو مجھے لگتا ہے کہ کل میرے کو ممی بچا لیں گے، ہے نا. میرے ممی کے لیے کی، شوہر کے لیے کی، اس کے لیے کی، اس کے لیے کی. یاد رکھنا بہنوں کہ کوئی کل میرے جو گناہ کا بوجھ ہے وہ کل کوئی نہیں اٹھائے گا. حالانکہ میں بول بھی دوں کہ دیکھو بھائی میں تمہارے بولنے پر یہ کر رہی ہوں، جھوٹ بول رہی ہوں یا غلط کام کر رہی ہوں، تم کو پتا ہے نا یہ غلط ہے، وہ بولے گا ہاں بھائی کر لے. اب میں اگر کرتی ہوں تو یاد رکھنا کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ چیز کس کے خلاف ہوگی؟ نہیں کوئی کماتا کوئی جان مگر وہ اس کے خلاف. یعنی کہ جو بھی میں کر رہی ہوں بہنوں، ہاں تو یاد رکھنا وہ میرے خلاف ہی جائے گا. انسان جو ہے وہ کبھی نہیں سمجھنا ہے کہ دوسرے کا کوئی میرا بوجھ اٹھا لے گا. آج دنیا میں کیا ہوتا ہے بہنوں، ہم لوگ بولتے نا کہ بھائی کہیں پہ ایڈمیشن چاہیے یا کچھ چاہیے تو کوئی انسان بولتا ہے کہ جا وہاں پہ میرا نام لے لینا، جا میرا لیٹر دے دینا، تیرا کام ہو جائے گا، ہے نا. یہاں پہ ہم لوگ سفارشیں لے لیتے ہیں، یہاں پہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ جا کے پیسے کھلا دے کام ہو جائے گا، ہے نا. رشوت دے دے، کسی کا لیٹر دے دے، ہے نا. کسی کو بول میں اس کی بیٹی ہوں، میں اس کی یہ ہوں، ہے نا. کتنی جگہ بہنوں ہم سفارش کر دیتے ہیں، ہم یہاں وہاں جو ہے اپنا نام بولتے ہیں، ہے نا، اور کام ہو جاتا ہے. مگر وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی سفارش، کوئی رینسم، کوئی فدیہ کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سب کچھ ہمارے ساتھ یا ہمارے خلاف رہے گا. نیکی لاؤ گے تو ہمارے ساتھ رہے گی، کوئی گناہ لاؤ گے تو یہ ہمارے کیا رہے گا؟ خلاف رہے گا. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ یہاں تک کی بہنوں کہ کتنی بہنیں بولتی ہے کہ ارے میں بہت اچھی ہوں پر میرے ماں باپ ایسے تھے تو کیا اس کا وبال میرے اوپر آئے گا؟ نہیں بہنوں، جو گناہ کرتا ہے، جو غلط زندگی جیتا ہے اس کا وبال اسی پر آئے گا، یہ تمہارے اوپر نہیں آ سکتا. جیسے کہ ایک زانی بچہ پیدا ہوا، اوکے، آؤٹ آف ویڈ لاک بولتے ہیں اس کو. ایک میاں بھی، ایک آدمی ایک عورت تھا جنہوں نے زنا کیا، اب اس بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بچہ جو ہے کسی نے حضرت عائشہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ زانی اولاد اس کا کیا ہوگا؟ تو حضرت عائشہ تعالی عنہا نے یہی آیتیں پڑھے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اٹھائے گا بوجھ کسی اور کا. یعنی اس اولاد کا کیا قصور ہے نا، وہ اس کا کوئی قصور نہیں، وہ تو لوگ نے مزے لیے، فن کیا، یہ بچہ ٹک گیا، مگر اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو بچہ کیا ہے؟ بے قصور ہے، انوسینٹ ہے. تو یہ اپنے ماں باپ کا جو ہے گناہ اس کے اوپر نہیں آئے گا. ماں باپ نے، اگر وہ ماں باپ مطلب وہ جب زانی تھے انہوں نے جو گناہ کیے اس کا گناہ انہی پر آئے گا.
समझ में आ रहा है बहनों? अल्लाह ताला ये क्यों बोल रहे हैं पता है? क्योंकि हम लोग बहुत उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हमको कैसे बनना है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जैसे बनना है बहनों, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हो जाना है। हमारा जीना मरना सब कुछ किसके लिए हो? अल्लाह के लिए हो, है ना? देखो बहनों, अल्लाह के हो जाएंगे, अल्लाह हमारा हो गया। जिसके पास अल्लाह है उसको कोई तकलीफ, मतलब उसको कोई टेंशन ही नहीं बहनों, है ना? जिसके साथ अल्लाह है उसको क्या है बहनों? फिर सब कुछ हो गया उसका। तो याद रखना है बहनों, किसी के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं गुनाह के बारे में। ओके, गुनाह के बारे में, शरीयत के खिलाफ कुछ कामों में, शिर्क कामों में, बिदअत कामों में, याद रखना हमको किसी के सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और अगर मैं करती हूँ, सास बोली, ये बोली, वो बोली, तो मैं कर रही हूँ उनके बोलने पर ही सही। अल्लाह ने अक्ल दिया है ना। सास बोलेगी जाके साथ मारे से कूद जाओ, तो कूद जाते क्या? सास बोली 10 लाख रुपए दो और डाल दो बिजनेस में, दे देते थे क्या? हाँ, कितना बोलते ना हम लोग, नहीं नहीं भाई ये मेरे माँ का माल है, मैं क्यों दूं, झगड़ लेते, है ना? पूरे खानदान को जमा कर देते, पर नहीं करते। जहां पे नफे की बात आती ना बहनों, अपने खुद के माल जेवर की, खुद का कुछ रहेगा, तो हम लोग बराबर वहां पे स्टैंड ले लेते। मगर दीन के मामले में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलूं ना, उसने बोला, इसने बोला, वो बोले, ये बोले, वहां पे हम लोग एकदम एक्टिंग करते, वहां पे एकदम इनोसेंट हो जाते, है ना? तो ऐसा नहीं करना है बहनों, याद रखना, खुद करेंगे तो खुद ही उसकी भरपाई भी करना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि यहाँ तो तुम कर लोगे, मगर वहां क्या होगा? फिर तुम्हारे रब की तरफ तुम्हारा लौटना होगा, और फिर वो तुम्हें इन्फॉर्म करेगा, खबर देगा उसमें जो तुम क्या कर रहे थे, इख्तलाफ कर रहे थे, जो कुछ भी तुम काम कर रहे थे ना, वो सब की खबर अल्लाह तबारक ताला तुम्हें देगा। हर इंसान अपना बोझ उठाएगा, कोई भी किसी का बोझ नहीं उठाएगा। ये बात हम इंशाल्लाह याद रखें। ओके, हम क्या करेंगे? अपने आप को गुनाह से बचाएंगे। अब लास्ट आयत पर आ जाते हैं बहनों, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं कि वही वो जात है जिसने तुम्हें क्या बनाया? जानशीन बनाया, जिसने तुमको खलीफा बनाया, जिसने तुमको एक इमाम बनाया, इनहेरिटर्स बनाया, नायब बोलते हैं इसको। यानी कि बहनों, अल्लाह तबारक ताला ये सूरह अल बकरा में ही हमको बता दिए कि जब अल्लाह ताला ने इरादा किया था तो फरिश्तों से कहा था कि मैं क्या बनाने वाला हूँ? खलीफा बनाने वाला हूँ। हालांकि वो टाइम पे फरिश्ते थे, वो टाइम पे जिन्नात थे, है ना? और अल्लाह ने क्या कहा कि मैं मट्टी से एक इंसान को बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने मना भी किया कि नहीं अल्लाह, हम तो है ना, है ना, तस्बीह करते हुए, तेरी पाकी बयान करते हुए। पर अल्लाह ने क्या कहा? जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, है ना? तो याद रखना है बहनों, हमको जो है, हम लोग कैसे पता है, जो घर के छोटे नहीं होते क्यूट बच्चे, वो है हम लोग। यानी ऑलरेडी फरिश्ते थे, ऑलरेडी जिन्नात थे। जो घर का छोटा बच्चा पैदा होता है वो सबका चहीता होता है, वो सबका फेवरेट होता है ना? उसी तरह बहनों हम लोग भी है, हम लोग क्या है? फेवरेट, चहीते, छोटे, है ना? तो याद रखना है बहनों, अल्लाह ने हमको क्यों बनाया है? हाँ, क्या अल्लाह ताला हम बता रहे? जान नशीन। अल्लाह चाहता है कि हम जमीन में क्या रहे? जान नशीन रहे। यानी कि एक के बाद नस्ल आती है ना? एक के बाद हमको अल्लाह ताला इतना बड़ा पोस्ट देना चाहता है, और हम क्या कर रहे हैं बहनों? इस चीज को भूल रहे हैं। जैसे कि इंसान को भूख लगती है, वो खाना खाता है, राइट? खाना क्यों खाता है? जीने के लिए, है ना? मगर आज हम लोग कैसे हो गए पता है? हाँ, हम लोग जो है वो यानी कि खाते हैं जीने के लिए। हम क्या कर रहे हैं बहनों? जीने के लिए खाते हैं ना, तो हम लोग तो खा ही रहे, मतलब हमारा फन हो चुका है खाना। समझ में आ रहा है? यानी कि हम जो है वो अभी क्या कह रहे हैं? जीने के लिए खाते हैं और खाने के लिए जीते। तो हमारा अभी मकसद क्या हो गया? खाने के लिए हम जी रहे हैं, है ना? तो वैसे ही बहनों, हम किस मकसद से दुनिया में आए थे हम वो भूल चुके हैं। हम अल्लाह की बंदगी करने आए हैं, हम हमारी आखिरत बनाने आए, हम अल्लाह को राजी करने आए। पर हम क्या कर रहे हैं बहनों? इस मकसद को भूल के दुनिया में गुम हो चुके हैं, दुनिया को प्रेफरेंस देते हैं, तरजीह देते हैं, दुनिया में ही लगे हुए, दुनिया की दुआ, दुनिया का स्ट्रेस, दुनिया की फिक्रे, दुनिया की भागम दौड़, दुनिया का कंपटीशन, हमेशा हमारे जहन में यही घूमता रहता है। और क्या भूल गए? जो मकसद से हम आए हैं वो मकसद ही हम भूल गए हैं।
تو ہم انشاءاللہ یاد رکھے کہ ہم کیوں آئے بہنوں. ہم دنیا میں ٹیمپرری آئے نا, صرف ایک ذرے وقت کے لیے آئے, ٹیسٹ دینے آئے بہنوں, تاکہ ہم ہمارے آخرت ہے نا, آخرت بہترین آخرت بنا کر جائے, جنت کما کے جائے. ہم یہ بات کو انشاءاللہ یاد رکھے. اور بلند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر درجوں میں, تاکہ وہ آزمائے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا ہے, عطا کیا ہے. یعنی سب کچھ عطا کرنے والا کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ. دیکھو یہاں پہ مین بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی اس نے تم کو عطا کیا ہے اس میں وہ کیا کر رہا ہے, ٹیسٹ کر رہا ہے, درجے رکھا ہے. کوئی خوبصورت ہے, کوئی نہیں, اتنی خوبصورت نہیں ہے. کوئی اچھے فگر والی ہے, کوئی اچھی فگر والی نہیں. کوئی پیسے والی ہے, کوئی پیسوں میں کم ہے نا. کوئی جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے, جو کچھ جو ہے پڑھے لکھوں میں کم ہے. سمجھ میں, سب کو اللہ تعالیٰ درجے دیا ہے بہنوں, سب ایک نہیں ہے, سب الگ الگ ہے. اور یہ کیوں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ٹیسٹ کرنے. اگر میں خوبصورت ہوں تو میں اللہ کا شکر کروں. پر ہمارا کیا حال ہوتا ہے, خوبصورتی آ گئی تو دکھانا کا ہے نا, سب کو بتانا ہے. ہم کو کیا کرنا ہے, اور انہانس کرتے اور سب کو دکھاتے. ہم چاہتے کہ لوگ کمپلیمنٹ کرے, تعریف کرے. اگر اچھے فگر والے ہیں تو دیکھو میں نا, جب تک موٹے رہتے نا ہم لوگ صحیح کپڑے پہنتے. ذرا دبلے ہوتے, ذرا فگر میں آ جاتے, کیا کرتے, ویسٹرن آؤٹ فٹ میں آ جاتے, دکھاوا ہے نا, نمائش کرنا شروع کر دیتے. کیوں؟ بتانا ہے لوگوں کو کہ میں کتنی اچھی فگر کی ہوں, ہے نا. اب اللہ نے اتنا اچھا حسن دیا ہے تو دکھاؤں گا سب کو, تعریفیں جوڑوں, اٹریکٹ کروں, ہے نا. یاد رکھنا ہے بہنوں, یہ ٹیسٹ ہے ہمارا کہ مجھے اللہ نے اگر خوبصورتی دیا ہے, اگر اللہ نے مجھے اچھا فگر دیا ہے, تو یہ مجھے اگر اللہ نے دیا ہے تو میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں, ہے نا, مجھے کیسے رہنا ہے. یہ ٹیسٹ ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں, یہ ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. بڑے گھر میں چلو پیسہ دے دیا, اب یہ بھی ٹیسٹ ہے کہ میں پیسوں کیسے استعمال کرتی ہوں. کیا میں تکبر کرتی ہوں, کیا میں عاجزی کرتی ہوں, کیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہوں, کیا میں کنجوسی کرتی ہوں, ہے نا. تو یہ کیا میں اسراف کرتی ہوں, یا میں تو کچھ نہیں کرتی, ہے نا, کیا کرتے. تو یہ سب ہمارے لیے کیا ہے بہنوں, ٹیسٹ ہے. اور پتہ ہے بہنوں, جو ڈیفیکلٹ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے پتہ ہے, ٹف ٹیسٹ کیا ہوتا ہے پتہ ہے, جب انسان کو نعمت ملتی ہے نا, وہ اس کا ٹف ٹیسٹ ہوتا ہے. یعنی کہ جو مشکل ٹیسٹ جو ہے وہ کب ہوتا ہے پتہ ہے, جب نعمت آتی ہے. مطلب جب جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ اس کا ٹف ٹیسٹ ہوتا ہے. مگر شادی میں ہم کو وہ پتہ ہی نہیں کہ وہ آزمائش ہے. ہم لوگ کو لگتا ہے کہ ارے اللہ کی نعمت ہے, شادی ہو رہی ہے, فضل ہے, اور ہم اس میں اتنے گم جاتے ہیں, اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ صحیح غلط کیا ہو رہا ہے ہم کو نہیں پتا. جو لوگ بول رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, کچھ گناہ ہے, نہیں ہے, بدعت ہے, شرک ہے, پتہ نہیں. بس ہم خوشی کے مارے سب حدیں پار کر دیتے. بچہ پیدا ہوتا ہے, ہم اتنے خوش ہو جاتے, اللہ کو بھول جاتے, پورے غلط کام کر لیتے ہیں, ہے نا. تو یاد رکھنا بہنوں, جب نعمت آتی ہے نا وہ بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں ہم کو اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اس میں کیا میں اللہ کو بھول جاتی ہوں یا میں اللہ کو یاد کرتی ہوں. جیسے سفر میں جا رہی ہوں, ہاں, میرا کوئی یورپ ٹرپ آ گیا, ہاں, تو میں اس میں کیا کرتی ہوں, اللہ کو بھول تو نہیں جاتی ہوں. کتنی بہنیں ہیں جو اپنے گھروں میں اپنے سٹی میں برابر پردہ کرتے, برابر سے رہتے, مگر جیسے کئی سفر کا وقت آتا ہے وہ اللہ کو بھول جاتے. وہ نعمت تو اللہ نے ان کو دی نا, وہ ٹکٹ کا بندوبست, وہ جانا آنا, ہوٹل کا اسٹے, گھومنا پھرنا, سب کس نے تم کو عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا. وہاں پہ ہم اللہ کو بھول جاتے. پہلی چیز جو لڑکی کی عورت کیا کرتی ہے, برقع چھوڑ کر آتی ہے بامبے سے کہ نہیں بھائی برقع نہیں پہنا, سفر میں جا رہے, ویسٹرن کپڑے اٹھا لو, سوئمنگ کاسٹیوم اٹھا لو, ہے نا, میک اپ کے سامان رکھ لو, اور ہر جگہ سیلفی, ہر جگہ فوٹو, اور اس کو اسٹیٹس میں ڈال دو, گانوں کے ساتھ ڈال دو. یہ جو موبائل اللہ نے ہم کو عطا کیا, آئی فون ہے, سیمسنگ ہے, جو بھی ہے اللہ نے عطا کیا, اس میں ہم دین کا کام کرے, کچھ دنیا کا بھی اچھا سیکھے, کچھ پونڈر کرے, اللہ کی قدرت پر, اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرے. پر ہم کیا کرتے ہیں بہنوں, ہم اللہ کو بھول جاتے. اس میں سیریلز دیکھتے, اس میں پکچریں دیکھتے, اس میں گانے سنتے, اس میں ہر نافرمانی والے کام کرتے کہ نہیں بہن.
याद रखना है, हमको हमेशा याद रखना है कि नेमत आने पर हमको अल्लाह को नहीं भूलना है, हमको अल्लाह को और ज्यादा क्या करना है, याद करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात नमाज पढ़ते थे बहनों, उनके उनके पैरों पे वरम आ जाता था, यानी कि वो सो के उठते थे तहज्जुद में और इतनी लंबी नमाजें पढ़ते थे कि पैरों में स्वेलिंग आ जाती थी। तो हजरत आयशा ताला अन्हा उनको कहते थे कि तुमको तो अल्लाह ने खुशखबरी दे दी है कि तुम बख्शे बख्शाए हो, तुम्हारे पिछले गुनाह, आने वाले गुनाह, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के गुनाह सब माफ हो गए, फिर आप क्यों इतनी इबादत करते हो? तो उन्होंने क्या कहा कि क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? कहा ना बहनों। यानी कि जब नेमत आती है, इतनी बड़ी उनको नेमत मिली ना कि बख्शे बख्शाए हो गए, तो उन्होंने उसके बदले में क्या किए बहनों, अल्लाह को नहीं भूले बल्कि और ज्यादा इबादत करने लगे। हमारा पूरा ऑपोजिट होता है, शादी के टाइम पे हमारी नमाजें गुल हो जाती है, हाँ, शॉपिंग के टाइम पे हमारी नमाजें ऊपर नीचे हो जाती है, बैठ के पढ़ते, बच्चा हो गया तो फजर गायब, क्या बोलो, बच्चे के पीछे रात भर जागी, उठने ही नहीं होता है ना। याद रखना है बहनों, जितनी नेमतें आ रही है उतना ही हमको ज्यादा इबादत करना है, अल्लाह को भूलना नहीं है। अल्लाह ने सबके दर्जे रखा है बहनों, देखने के लिए कि कौन उस नेमत में अल्लाह को कैसा याद करता है। यानी कि एक बहन होती जो अल्लाह को भूल जाती है नेमत आने के बाद, है ना। तो यहाँ पे याद रखे बहनों, ये सब हमारे लिए क्या है, आजमाइश है, टेस्ट है, जो भी अल्लाह ने अता किया दर्जों में, हमको देखने के लिए कि हम उसमें क्या करते हैं। नेमत आने पर शुक्र करना है, फरमा बरदारी करना है। नेमत जाने पर, यानी कि बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, है ना, टेंशन आ गया, हम तो वो टाइम पे ही अल्लाह को याद करते हैं, नेमतों में याद नहीं करते, है ना, भूल जाते हैं अल्लाह को। तो जब तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई, तो उसमें क्या करना है, सब्र करना है, अल्लाह के फैसले पे राजी होना है, और उसमें भी हमको क्या करना है, फरमाबरदारी करना है। बेशक तुम्हारा रब जल्द जो है वो क्या करने वाला है, सजा देने वाला है। यानी कि जब सजा देने वाला यानी हिसाब लेने वाला है, यानी अल्लाह तबारक ताला इज स्विफ्ट इन रेट्रिब्यूशन, यानी कि वो हिसाब लेने पर जल्द करता है। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, या अल्लाह हमारा हिसाब कैसा हो, आसान हो। जो बहनें गरीब है, हाँ, बहुत सारी बहनें हैं जो गरीब है, जो एकदम एवरेज है, याद रखना, जो गरीब रहेगी ना बहनों, नेमतें कम दी गई है उसको, है ना, तो वो पहले जन्नत जाएगी उस औरत से जो रिच है, जो फेमस है, जो अमीर है बहनों। याद रखना, जितनी कम नेमतें उतना कम हिसाब किताब, और एक गरीब जो होंगे वो अमीर लोगों से 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। जो अमीर होगा, हम लोग आज दुनिया में क्या बोलते हैं, या अल्लाह मुझे अमीर बना, मुझे रिच बना, है ना, हम लोग सब यही दुआ करते हैं ना। मगर याद रखना बहनों, जितना पैसा आ रहा है उतना हिसाब किताब भी होगा। दो सवाल कल यही रहेंगे ना, ये कैसे माल कमाया, कैसे माल खर्च किया, और एक एक चीज का सवाल होगा बहनों, एक एक चीज का हिसाब होगा। मगर जो गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, हाँ, बहुत कम नेमतें हैं, वो जल्दी जल्दी हिसाब दे देगी। हाँ, कल मैंने क्या खाई, परसों मैंने क्या खाई, सब उसको याद रहेगा। उसने कोई लाविश, उसने जिंदगी जी नहीं। समझ में आ रहा है? तो अल्लाह ताला जो है वो जल्द हिसाब लेने वाला है, और बेशक वो कैसा है, जरूर गफूरुर रहीम है, बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। तो हम इंशाल्लाह याद रखे बहनों, अभी तक हमने बहुत गुनाह किए, बहुत नाफरमानी किए, सबके सामने झुकते, सबको खुश करते, सबको राजी करते। याद रखना बहनों, हम कितनी भी कोशिश करें, हम दुनिया दुनिया वालों को खुश नहीं कर सकते बहनों। समझ में आ रहा है? अल्लाह तबारक ताला, एक रिवर्ट थी, उसने बताई कि हमारे इतने सारे कितने तो उनके गॉड्स है, कितने तो बुत परस्ती है बहनों, उनके आइडल्स है। तो उसने कहा मैं 20 करोड़, पता नहीं कितने करोड़ हो गए वो। तो वो लोग ने बोले इतनों को राजी करना बहुत मुश्किल है, मगर मैं क्यों मुसलमान हो गई, क्योंकि बस इस बात पर कि तुम्हारा सिर्फ एक अल्लाह है, एक अल्लाह, ये बात पर मैं क्या हो गई, मैंने अपने मजहब को छोड़कर मैं मुसलमान हो गई। क्योंकि एक को मनाना बहुत आसान है बनिस्बत
بہت سارے لوگوں کو، ہے نا. اسی طرح بہنوں ایک اللہ کو ہم راضی کر لیں گے، خوش کر لیں گے، ایک کے ہم ہو جائیں گے. ہاں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. ہمارا رب العالمین کیا کرے گا؟ وہ سب کو راضی کر دے گا بہنوں. کیونکہ اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان سب کے دل ہے بہنوں. ہر انسان کا دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے بہنوں. وہ جس طرف چاہے وہ پھیر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس کے دل میں چاہے وہ محبت ڈالے گا، جس کے دل میں چاہے وہ نفرت ڈالے گا. ہم لوگ دنیا والوں کو خوش کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر دیتے، اللہ کو غصے میں لا لیتے، ہے نا. تو کیا ہوتا ہے بہنوں، یہ لوگ تو ذرے دن کے لیے خوش ہوتے ہیں پھر ناراض ہو جاتے ہیں، ہے نا. یہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے. کتنی بھی اچھی سی اچھی شادی رکھو، دعوت رکھو، کچھ بھی کرو بہنوں، جاتے وقت یہ تانے پڑتے ہی پڑتے کہ شادی تو اچھی تھی پر یہ کھانا صحیح نہیں تھا. ہاں سب کچھ صحیح تھا پر تم ہے نا اچھے سے نہیں تھے، تم تو مسکرائے نہیں، تم تو دیکھے نہیں. یعنی تم کتنا بھی کچھ بھی 100% بھی کر دو، لوگ پھر بھی شکایت کریں گے. کوئی نہیں بولے گا تم بیسٹ ہو، تم بیسٹ ممی ہو، بیسٹ وائف ہو، بیسٹ سب کچھ ہو. کوئی نہیں بولے گا. خالی بیٹھ کے لوگوں سے پوچھیں گے نا، ہماری برائیاں پورے بتا دیں گے. تم ایسے ہے، تو ایسی ہے، تو ایسی ہے، تو ایسی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ 20 سال پہلے تم نے ایک دن ناشتہ نہیں دیے ہوں گے، وہ بھی وہ بولے گی کہ تم نے میرے کو 10 سال ناشتہ نہیں دی. سمجھ میں آیا؟ مطلب کچھ دن ہم ناشتہ نہیں دیے رہیں گے، ہمارا لیبل لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو سوتی رہتی ہے، یہ تو ناشتہ ہی نہیں دیتی ہے، ہم لوگ تو زندگی بھر تک اس کو سہ رہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، کبھی لوگ راضی نہیں ہوتے، کبھی بھی تانے مارتے، کبھی بھی شکایتیں کرتے. کبھی بھی یہ لوگ کو ہم خوش نہیں کر سکتے. یہ مائنڈ سیٹ بنا لو بہنوں. کیونکہ کتنی بہنیں اسی غم میں رہتی ہے کہ ساس خوش نہیں ہے، شوہر خوش نہیں ہے، بچے خوش نہیں ہے. ہم ان کو خوش کرنے نہیں آئے، ہم اللہ کو خوش کرنے آئے. اللہ کو خوش کرے، اللہ کے ہو جائے، اول وقت نماز پڑھے، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب اللہ کے لیے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازوں میں بیٹھ جائے، اللہ اللہ کر کے تسبیح پڑھے اور لوگوں کو چھوڑ دے. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. دنیا میں جینا ہے بہنوں، مگر کیسے جینا ہے؟ اللہ کی یاد میں جینا ہے، اس کا تصور رکھ کے جینا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جینا ہے، اللہ کی شریعت پر جینا ہے. جہاں ایک دم بیلنس کر کے رہنا ہے بہنوں، کہ یہ کام میرے پکانے کا ہے تو پکانے کا ہے، مگر جہاں اذان ہوئی اب میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی کہ بیلنس کر کے ایک انسان زندگی جیے. مین اس کا فوکس آخرت ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کا ہونا چاہیے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے پتہ ہے بہنوں؟ بندوں کو ہمارے دلوں میں، تو بندوں کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ محبتیں ڈال دیتا ہے، ہمارا جو ہے شفقت ڈال دیتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر سب لوگ ہم کو چاہنے لگ جاتے، تعریفیں کرتے، محبت کرتے، سب کریں گے بہنوں. ایک اللہ کے ہم کو ہو جانا ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام وقتی طور پہ کیسا لگ رہا تھا کہ ارے سب کچھ جا رہا ہے، والد ناراض ہو رہے، گھر والے ناراض ہو رہے، پورے گاؤں والے ناراض ہو رہے، نمرود نے بھی اٹھا کے آگ میں ڈال دیا. سب کچھ کیا دکھ رہا ہے وہ ٹائم پہ؟ پورا ایک نیگیٹو دکھ رہا ہے، پورا ایک خراب چیز دکھ رہا ہے کہ ارے کیا انسان. اگر دیکھو بہنوں، اگر مجھے دین نہیں پتا تو میں بولوں گی ارے کیسے انسان ہے نا، ماں باپ بھی ناراض، گھر والے بھی ناراض، گاؤں والے بھی ناراض، سب ناراض، اور پھر آگ میں ڈالا گیا، ہے نا. دکھ تو ایسے ہی رہا ہے. مگر آج کس کا ذکر آ رہا ہے بہنوں قرآن میں؟ کس کی تعریفیں آ رہی ہے قرآن میں؟ کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں قرآن میں؟ ہے نا. خود نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو وہ کیسے تھے. وہ ایک نہیں تھے، دکھنے میں تو ایک تھے، مگر اللہ کی نظروں میں وہ ایک نہیں تھے، وہ امت تھے، ہے نا، نیشن تھے بہنوں. تو یاد رکھنا ہے، ہماری زندگیوں سے شرک کام میں، بدعت کام میں، نافرمانی کے کام میں سب کو نکال دینا ہے.
صحیح علم سیکھیں گے, قرآن سیکھیں گے, حدیثوں کو جانیں گے تو پتا چلے گا نا کیا صحیح ہے کیا غلط. ہاں, تو علم سیکھتے سیکھتے ہم کیا کریں گے, ہمارے زندگیوں سے شرک کام ہے, بدعت کام ہے, نافرمانی کے کام ہے, سب ہٹا دینا ہے. لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے, لوگوں کے حق کو ادا کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مسکراؤ, نرمی کا معاملہ رکھو, اچھے سے رہو, مگر جہاں گناہ کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہاں پہ ہم کس کے ہونا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کہا ہے وہ ہم سنیں گے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین آمین آمین. دعا پڑھ لیتے بہنوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ ہمارا جو سورہ انعام جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے. یا اللہ تو نے ہی اس کو مکمل کیا, تو نے ہی ہمارے لیے آسان کیا. اللہ اس میں اتنی غلطی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, اور آپ بہنیں بھی مجھے جو ہے معاف کر دے. یا اللہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, اور یا اللہ تو مجھے ہدایت توفیق دے کہ میں صحیح علم پہنچاؤں. یا اللہ اس میں جتنی بھی اچھی باتیں تھی یہ تیرے طرف سے تھی, اور ان تمام اچھی باتوں پر اللہ ہم کو باعمل والا بنا, اور جتنی بھی غلطی کوتاہی تھی یہ میرے طرف سے تھی. یا اللہ پلیز اللہ تو مجھے معاف کر دینا. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تو قبول کر لے. یہ سب جگہ دعا قبول ہوتی ہے. سورہ مکمل ہوا ہے یا اللہ, ہمارا پورا قرآن ایسے ہی خیر اور عافیت کے ساتھ مکمل ہو. ہر آیت پر چلنے والوں میں سے بنا دے, ہر آیت کو سمجھنے والوں میں سے بنا دے. یا اللہ ہم کو باعمل والا بنا دے, ہماری کمزوری کو طاقت میں بدل دے. یا اللہ صحاباؤں جیسا ہم کو بنا دے. یا اللہ صحاباؤں جیسے ہم کو بنا دے, جیسے انہوں نے زندگی جی ہے, جیسے انہوں نے قربانی دی ہے, ویسے ہم کو بھی کرنے والا بنا. یا اللہ دنیا سے بے رغبت کر دے, موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا. آخرت کی فکر اللہ ہم کو ڈال دے. یا اللہ ہمارے حساب کتاب کو آسان کر دے. یا اللہ, یا اللہ جمعے والی موت, یا اللہ کلمے والی موت, یا اللہ آسان والی موت نصیب فرما, شہیدوں والی موت نصیب فرما. یا اللہ ہماری موت بھی یا اللہ بہترین موت ہو. یا اللہ تو ایسے غیب کے صورت شکلیں بنا, ہماری موت بھی یا اللہ سب کے ہدایت کے فیصلے کر دے, تو ایسے راستے بنا. یا اللہ ہم کو حج عمرہ جانے والا بنا. یا اللہ اس دنیا میں یا اللہ اس دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے, مال کی محبت, جہان کی محبت نکال دے. یا اللہ صرف تیری محبت ڈال دے. یا اللہ, یا اللہ تیرے دین اسلام کی محبت ڈال دے. یا اللہ, یا اللہ قرآن کی محبت ڈال دے. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا, ان کی ہر سنت پہ چلنے والا بنا. یا اللہ ہمارے لیے دین اسلام آسان ہو جائے, ہم کو اس میں لذت مل جائے, مزے آ جائے. اللہ ہماری نماز تو نماز ہی نہیں ہے, اللہ تو جانتا ہے اللہ ہماری نماز کیسی ہے. ہمیں اللہ خشوع اور خضوع یا اللہ والی نماز, یا اللہ توجہ والی نماز پڑھنے والوں میں سے بنا دے. یا اللہ خوب ذکر کرنے والوں میں سے بنا دے. یا اللہ قرآن ہمارا ساتھی رہے دنیا میں, موت کے وقت, موت کے بعد, حشر کے میدان میں, قبر میں, ہر جگہ قرآن ہمارا ساتھی رہے. یا اللہ تو ہم کو ایسا بنا دے. یا اللہ, یا اللہ دنیا کے, یا اللہ دنیا کی ہر فکر پریشانی ہمارے اندر سے نکال دے. یا اللہ جو بہن جہاں بھی پریشان ہے یا اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے, اس کے غموں کو دور کر دے, اسے راحت نصیب کر, اس کی ہر ٹینشن کو تو اللہ راحت میں بدل دے. یا اللہ یہ سب بہنیں بہت اچھی ہے اللہ, یا اللہ یہ بہت بہترین ہے. یا اللہ ان کو دین اسلام کے لیے چن لے, ان کو دونوں جہاں کی کامیابی دے دے. یا اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا. یا اللہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا, بولنا, سننا سب قبول کر لے ہمیشہ. یا اللہ مرتے دم تک ہم یہی کام میں رہے. اللہ پلیز اللہ تو کبھی ہم کو یہاں سے مت ہٹانا, ہم کو یہاں سے مت جدا کرنا. یا اللہ تو کبھی ہم سے ناراض مت ہونا, کبھی خفا مت ہونا, کبھی غصہ مت ہونا. یا اللہ تیری رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے. یا اللہ تیری رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے. تیرے عذاب سے, تیری لعنت سے, تیرے غصے سے, تیری سزا سے ہماری حفاظت
حفاظت کر. ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے تیری ناراضگی، تیرا غصہ ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے. ہم صرف تیری محبت چاہتے، ہم تجھے چاہتے. تیری محبت میں ہمیں ڈھانپ دے، تیری محبت میں ہمیں رکھ، تو شفقت پہ ہمیں رکھ. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے اللہ، بس ہمیں تو چاہیے اللہ. جس کو تو مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو تو نہ ملا اسے کچھ نہ ملا. یا اللہ بس ہم کو تو چاہیے، یا اللہ بس ہم کو تو اپنا بنا لے. یا اللہ تو ہمیں چن لے، یا اللہ ہم کو تو چن لے، ہم سے قبول کر لے. یا اللہ دونوں جہاں کی کامیابی عطا کر، جنت فردوس کے فیصلے کر. یا اللہ یہ الحمدللہ کلاسز پورے عالمین میں پھیل جائے. الحمدللہ کلاسز یا اللہ کل ہم جنت فردوس میں ہماری دعوتیں ہو رہی ہو، ہم ہمارے اوقات سے زیادہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یا اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور تو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. اور یا اللہ تو ہی ہے جو دعا قبول کرتا ہے. یا اللہ الحمدللہ کلاسز پورے عالمین میں پھیل جائے، ہمیں دین کے لیے اخلاص کے ساتھ قبول کر لے، اور کل جنت فردوس میں ہماری فیملیوں کے ساتھ ہم کو وہاں پر دعوت کرنے والا بنا. یا اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو رہی ہو، صحابہ سے، انبیاءوں سے، سب وہاں موجود ہو. یا اللہ تو ایسے غیب کی صورت شکلیں بنا دے. یا اللہ ہمیں پورا بھروسہ ہے، پورا توکل ہے کہ کن فیکون. یا اللہ بس تو کن کر دے گا تو فیکون ہو جائے گا. ہماری دعا پر یا اللہ تو کن کہہ دے. یا اللہ ہماری دعا پر تو کن کہہ دے. یا اللہ بس یہ ہو جائے. اللہ یا اللہ ہم کو پورا اعتماد ہے، یا اللہ پورا عقیدہ ہے کہ کل آخرت ہے، کل جنت فردوس ہے. یا اللہ ہم سب کو وہاں پہ ملا دینا. یا اللہ ہم ان بہنوں کو نہ دیکھے ہیں، کچھ نہیں، ہم جانتے بھی نہیں، ہمارے پہچانتے بھی نہیں. یا اللہ ہم کو کل ضرور ملاقات کرانا. یا اللہ جو دو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جمتے ہیں، کل ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. یا اللہ ہم سب کو عرش کا سایہ نصیب ہو جائے. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی قبول کر، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی قبول کر. یا اللہ شریعت پر جینے والا بنا. یا اللہ شرک کے کاموں کو، بدعت کے کاموں کو، نافرمانی کے کاموں سے ہماری حفاظت کر. شیطان مردود سے ہماری حفاظت کر، برے ماحول سے ہماری حفاظت کر، ہمارے برے نفس سے ہماری حفاظت کر. یا اللہ ہم کو فرما برداری والی زندگی جینے والوں میں سے بنا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 صفت سنتوں پر چلنے والا بنا دے، 100% سنتوں پر چلنے والا بنا دے. آمین آمین آمین. بہترین اخلاق والا بنا دے. یا اللہ دعا بہت کچھ مانگنا ہے، پر وقت کی کمی کے لیے نہیں مانگ سکتے. ہمارے نبی نے جتنی بھی دعائیں خیر کے لائن سے مانگی ہے ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ ہو، اور جتنی بھی دعائیں پناہ کے لائن سے مانگی ہے ان تمام شرور سے، تمام شر سے ہماری حفاظت فرما. آمین آمین آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.